بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت مبارک سیدنا و مولانا بدر الملت الوالدین المقلب بخطاب غیب فخر العارفین حضرت شاہ جہانگیر دوم شاہ محمد عبدالحی قدس اللہ صلی اللہ عزیز کی ولادت شریف 1276 یک شنبے کے دن مابین ظہر اور اثر مرزا کھیل شریف میں ہوئی۔ حلیہ شریف، آپ کا حلیہ مبارک ہمارے حضرت قبلہ قدس اللہ صلی اللہ عزیز نہایت شکیل، حسین و جمیل اور حسن و جمال ظاہری میں اپنے والد ماجد قبلہ سیدنا حضرت شیخ العارفین خواجہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طویل القامت تھے، مگر نہ بافراد بلکہ ایسے طول کے ساتھ حلیہ مبارک حضرت نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم میں بیان ہوا ہے، یعنی قد درمیانہ سے نکلتا ہوا چہرہ مبارک گول آفتابی روشن و نورانی ماہ نیم ماہ رخسارے بھرے ہوئے محزون کل بحجت البشرہ، اتنے باوقار اتنے یکتا کہ ہزاروں میں اگر ہوتے بے بتلائے پہچانے جاتے، محض چہرہ مبارک سے ہی آثار بزرگی و سرداری نمایاں تھے۔ جس نے ایک بار دیکھ لیا عمر بھر نہ بھولا، جس نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ میں مور عنایات ہوں، سب کے اوپر مہربان، سب کے درد مند، خدا کی مخلوق میں سب کے لیے دعا گو۔ ماجرائے عجیب و غریب، ہر شخص کا مشاہدہ ہے کہ ایک انسان کی شباہت کا دوسرا انسان کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتا ہے، جس پر فوری طور پر یہ دھوکا ہو کہ یہ فلاں شخص تو نہیں، مگر عجائبات روزگار سے ہے کہ ہمارے حضرت قبلہ کا ہم شبی باوجود یہ کہ ہزاروں آدمی نظر سے گزرے لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آیا، اور یہ کہنا ہر اس شخص کا ہے جس نے بس ایک دفعہ آپ کو دیکھا۔ آپ کی زندگی میں لوگوں میں اس کا کچھ چرچا ہوا، سینکڑوں نے کہا یہی بات ہے، اور پھر بہتوں نے اس کا خیال رکھا، مگر کہیں کبھی ایسا شخص آپ کے دیکھنے میں نہ ملا کہ کسی کی نظر سے بھی نہ گزرا جس پر آپ کی شباہت کا گمان گزرتا۔ ظاہراً اس شکل و شمائل کے روئے زمین پر ہمارے زمانے میں بس ایک ہی ہستی ہوا کرتی تھی، جسے ہزاروں اور لاکھوں میں مجسم رحمت خداوندی کی شکل میں دیکھا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص لباس زیب وطن فرمایا جاتا، کرتا اس پر دیسی وضع کی اچکن پر سیاہ عبائے عربی جس کی آستین لمبی اور کھلی ہوئی، سر پر امامہ اور ازرار مفتت کی بجائے پاجامہ کہ سنت ابراہیمی خلیل اللہ علیہ السلام، پاؤں میں جرابے جو بیشتر زمانہ اوائل میں اکثر بموسم سرما استعمال فرمائی جاتی تھی۔ عید الفطر میں یہی لباس مگر پاجامہ کی جگہ تہبند، نالین پاک ہمیشہ سلیم شاہی اور گرگابی، انگریزی بوٹ کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ معاشرت، پہلے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیری یا تخت پر آرام فرمایا کرتے تھے، مگر خانہ نشینی کے بعد جس کی مدت تقریباً 18 سال تھی، آپ نے مسیری پر آرام فرمانا ترک فرمایا اور زمین پر استراحت فرماتے تھے۔ خانہ نشینی کے زمانے میں بموسم سرما موزہ پہننا بھی آپ نے چھوڑ دیا، یہ فرمایا کبھی کبھی ہم یہاں ننگے پاؤں بھی چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں عاجزی اور تواضع ہے۔ الباس میں اور کھانے میں کسی چیز کی فرمائش کبھی نہ فرماتے، خادم پیش کر دیتے، جو کھانا حویلی شریف میں آتا اسی قبول فرما لیتے۔ کھانے کے خود ذائقہ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پرواہ نہ تھی، البتہ سرخ مرچ سے زیادہ استعمال نہیں فرما سکتے تھے، لیکن اتفاقاً مرچ زیادہ ہوتی تو شکایت اس پر بھی نہ فرماتے، کسی نہ کسی طرح پورا حصہ طعام تناول فرما لیتے۔ مقدار طعام متوسط مائل بتقلیل اور اکثر زمانہ تک، صبح صرف ایک پیالی چائے اور بہت مختصر سا ناشتہ، دوپہر کو کھانا اور بعد طعام لازماً تھوڑی دیر قیلولہ، سپہر کو چائے کے فقط ایک پیالی اور بعد نماز عشاء رات کا کھانا زمین پر رکھ کر جو ایک مسی سینی کلئی دار یعنی کلئی دار ٹرے میں پیش ہوا کرتا تھا تناول فرماتے۔ وقت طعام نشست یہ ہوتی ہے کہ ایک گھٹنا اٹھا کر اور زانوے چپ زمین پر اور ایک دست چپ زمین پر ٹکا کر صرف دست راست سے کھانا تناول فرماتے، دست چپ سے مدد نہ لیتے۔ عام نشست آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کی بھی نہ تھی، گاؤ تکیہ ہوتا تھا مگر گاؤ تکیے پر ہمیشہ ٹیک نہ لگاتے۔ قبول دعوت، جس وقت تک کہ خانہ نشین نہیں ہوئے تھے اور احاطہ خانقاہ شریف سے باہر آمد و رفت جاری تھی، اس وقت تک ہر داعی متقی اور پابند شرع کی دعوت خواہ وہ کیسا ہی غریب ہوتا قبول فرما لیتے۔
اس کے گھر تشریف لے جاتے، لیکن مریدین کا ہجوم اور لوگوں کی ہمراہی جس سے کسی طرح کی شان امتیاز ظاہر ہوتی قطعاً ناپسند فرماتے۔ ارشاد فرماتے یہ راستہ تواضع، عاجزی اور فروتنی کا ہے، تعظیم طلب اور مجلس پسند لوگوں کا نہیں ہے۔ احتیاط تقوی، مشتبہ طعام قبول نہ فرماتے، احیاناً اس قسم کا کھانا بھی تناول فرما لیتے تو حضب نہ ہوتا، استفراغ ہو جاتا۔ ایک یا دو بار ایسا اتفاق پیش آنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گھر میں تاکید فرمائی کہ اس قسم کا مشتبہ کھانا ہمیں کبھی نہ ملے گا، ایسا کھانا ہمیں مت کھلاؤ، ہم کھا نہیں سکتے، اگر کھا لیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ صفائی پسند، طہارت و صفائی میں بلیغ اہتمام اور قائل صحیح فرماتے ہیں۔ مزاج مبارک اسد صفائی پسند تھا، اکثر کئی بار ٹھنڈے پانی سے غسل فرماتے، لباس مبارک سادہ مگر ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا تھا۔ گیسوئے مبارک، سر اقدس، مدت العمر تقریباً 54 یا 55 سال کی عمر شریف تک بال رکھے، پورے سر پر کانوں کی لو تک۔ اس کے بعد یہ دستور رہا کہ تمام سر کا حلق فرمایا جاتا ہے، یعنی سنت نبیہ کے مطابق یا تمام سر کے بال چھوٹے کروا دیتے یا تمام سر پر نہ رکھیں، مطابق سنت حلق فرمایا۔ پابندی فرائض و واجبات، فرائض اور واجبات کی پابندی صحت ہو یا مرض ہر حالت میں فرماتے۔ نماز کسی حالت میں نہ چھوڑ دیں، سفر ہو یا حضر، اذان و اقامت و جماعت سے ہی حتی الامکان نماز ادا کرنے کا ہمیشہ معمول رہا۔ نماز جمعہ کے دن سفر نہ فرماتے، اگر سفر میں ہوتے اور جمعہ واقع ہوتا تو جمعہ کی نماز کے لیے سفر میں وقفہ کرتے اور دائیں نماز جمعہ کے بعد اجرائے سفر فرماتے۔ بیماری کا علاج، بیماری میں کبھی دوا استعمال فرماتے اور کبھی نہیں۔ معالجہ میں کوئی اہتمام خاص نہ تھا، جس نے کوئی دوا یونانی یا ویدک یا ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک پیش کر دی استعمال کر لیتے۔ پابندی معمولات، بزرگان دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملات شریفہ کی آپ نے سال ہر سال پابندی ہر حالت میں فرمائی۔ آخر حصہ عمر میں تو یہ عالم ہی دوسرا تھا، آفتاب نصف النہار کے مانند آپ کے انوار و برکات حاضرین کو مستفیض فرماتے تھے۔ اسم مبارک، آپ کے والد ماجد قدس اللہ سبحانہ عزیز نے آپ کا اسم مبارک محمد عبد الحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھا اور پیار سے اکثر چھوٹے میاں فرماتے، اس لیے کہ بھائیوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے۔ تعلیم ظاہر، وقت ترتیب کا آغاز ہوا تو آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بسم اللہ اور قرآن خوانی کی رسم ادا کی اور آپ کو مکتب میں بٹھایا۔ آپ نہایت ہی ذہین، متین، زود فہم اور طویل حفظ تھے۔ بہت جلد آپ نے قرآن مجید اور ابتدائی کتابیں پڑھ کر فراغت حاصل کر لیا۔ اس کے بعد درسیات عربیہ دینیہ کی تعلیم شروع ہوئی۔ عربی صرف نحو میں ابتداً آپ کی دل بستگی نہ ہوئی اور پڑھنے میں محنت و توجہ کم ہو گئی۔ کافیہ تک پہنچنے میں کئی سال ہو گئے۔ آپ کے والد ماجد کو صلی اللہ علیہ عزیز کی خدمت میں آپ کے سربراور آپ کے والد ماجد اقدس صلی اللہ علیہ عزیز کی خدمت میں سربراور عزیز چودھری فضل الرحمان صاحب نے یہ واقعہ عرض کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شکایت سنی تو فرمایا، جب گھر میں چند افراد لائق ہوں تو ان کے لیے کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو ان کی خدمت کرے۔ چھوٹے میاں اگر نہ پڑھیں گے تو اپنے بڑے بھائیوں کی خدمت کیا کریں گے؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں یہ سب باتیں آڑ میں کھڑے ہوئے سن رہا تھا۔ یہ باتیں سن کر مجھے نہایت غیرت آئی اور میں نے قصد سفر کر لیا اور دل میں کہا، جب تک پڑھ لکھ کر میں کسی قابل نہ ہو جاؤں اس وقت تک مکان پر واپس نہیں آؤں گا۔ آپ بشعور سے ہی والد ماجد کا نہایت ادب و احترام فرماتے اور والد ماجد اقدس سرہو کا روب آپ پر ہمیشہ ایسا غالب تھا کہ آپ کم سامنے آتے ادباً۔ آپ نے والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اب ہم پڑھنے کے لیے کلکتہ جائیں گے، ہمیں خرچ کے لیے روپے دیجیے۔ انہوں نے 6 روپے دیے اور آپ نے 1291 ہجری 15 سال کی عمر میں عزم راست کے ساتھ تحصیل علم کی خاطر سفر اختیار کیا۔ چودھری فضل الرحمان صاحب سے آپ فرماتے گئے کہ جب اتنا زیادہ پڑھ نہ لوں کہ آپ جیسے لوگ وقار و احترام کرنے لگے اس وقت تک آپ مکان میں مجھے نہ دیکھیں گے۔ خدا کی شان ہے، اس زمانے طفولیت میں جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے خدا نے ان کو پورا فرمایا۔ ایک زمانہ آیا کہ چودھری صاحب
آپ کے دستے حق پرست پر توبہ طریقہ کی، اور جب خدمت مبارک حاضر ہوتے تو آپ کے قدم مبارک ہاتھوں سے چھو کر اس طرح آپ کو سلام کرتے ہیں جس طرح کے شرفاء اسلام آباد میں بزرگوں کو سلام کرنے کا دستور قدیم چلا آتا ہے۔